بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. اور خواتین و حضرات، آج کا پہلا سبجیکٹ یقیناً میرے دل سے بہت قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس کے اوپر آواز اٹھاؤں اور آج بھی اٹھاؤں گا. مجھے ہمیشہ سے اس بات کا غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے کہ ہم پاکستانی کم، سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان زیادہ ہیں. ہم ایک قوم نہیں بن سکے. ہمیں احساس محرومی ہے، ہمارے اندر اختلافات ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہماری اگر ایک زبان ہوتی اور ایک ہی صوبہ ہوتا تو اتنے اختلافات نہ ہوتے، لیکن اس وقت چاروں صوبوں کے اندر اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، ہم آہنگی کم ہوتی جا رہی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بھاری دل کے ساتھ. اور اس وقت جو کرنٹ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سچویشن ہے وہ ان سینٹیمنٹس کو، ان فیلنگز کو یقیناً ہوا دے رہی ہے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن جس طریقے کے الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں، جو صوبائی کارڈ استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف یوٹیوب، سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا کو استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو الزامات لگ رہے ہیں. عزیزہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول صاحب جب وزیر تھے انہوں نے اپنی پارٹی کمزور کی. سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ وضاحت دیں اس بیان کی، کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ. بہت سارے ڈیفرنٹ باتیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو، تو ہم بھی کہتے ہیں مرسو مرسو پانی نہ ڈیسو. بہت ساری باتیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کینالز کے اوپر بھی اختلافات بڑھ گئے تھے. اور یہ اس وقت جو صوبوں کے درمیان تعلقات ہیں، جو ہمارے ریلیشن شپ ہے، وہ بہت ڈیلیکیٹ ہے، بہت سینسٹیو ہے. بہت مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں کہ بلوچستان سے شناختی کارڈ دیکھ کے پوائنٹ بلانک پہ بسوں سے اتار کے گولی مار دی گئی. بڑا افسوس ہوتا ہے، دل روتا ہے. لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سوشل کلچر اور ہمارا سوشل ڈی این اے اگر آج اتنا تباہ و برباد ہوا ہے تو اس کے پیچھے who is responsible؟ لوگ بہت سارے یہی مانتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت لیڈرز ہیں، ہمارے حکمراں ہیں، ارباب اقتدار ہے، جو سیاست ہے اس کے اثرات معیشت پہ، معیشت کے اثرات سماج پہ، اور سوسائٹی اس طریقے سے تباہ ہو جاتی ہے. لیکن آج کے پروگرام میں تفصیلاً اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. جو اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے، جو حماس کا رسپانس آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کے اوپر، اس کے اوپر ہی بات کروں گا میں آج کے پروگرام میں. اور ساتھ ساتھ پنجاب کے سیلاب متاثرین کا ذکر میں اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ایک تو پچھلے ہفتے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کیا صورتحال ہے وہاں پر. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے حکومت کو کہ پہلے آپ ہمیں دکھائیے کہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں متاثرین کو وہ کس طرح دیے جا رہے ہیں، کیا اس کا فارمیٹ ہے، کیا اماؤنٹ ہے، پھر ہم نئے ریوائز ٹارگیٹس بھی دیں گے اور اپروول بھی دیں گے ان ڈسپرسمنٹس کا. اس کے اوپر بھی آج بات کروں گا. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اپنے مہمانوں کو ویلکم کروں گا. میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی سینئر رہنما عائشہ بانو صاحبہ. عائشہ صاحبہ السلام علیکم، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. مرزا اختیار بیگ صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی. بیگ صاحب السلام علیکم، بے حد مشکور آپ کے وقت کے لیے. اور ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کریں گے غوث محمد نیازی صاحب. بہت بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی. گفتگو کا آغاز عائشہ صاحبہ آپ سے کرنا چاہوں گا. اب میرے جو اپنی ریزرویشن اور میرے کنسرنز آپ نے سنے کہ ہم پاکستانی نہیں، ہم سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان زیادہ ہیں پاکستانی سے، سیڈلی، افسوس کے ساتھ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی پاور میں آتی ہے تو یہ ساری جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں، پی ٹی آئی ورسز آل آف دیم ہو جاتا ہے، ریسٹ آف دیم. اور آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان 2 سالوں سے جیل میں ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جب 2-2.5 سالوں سے 3 سالوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے حکومت کرتے ہوئے پی ڈی ایم کی شکل میں، آج ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. جو ایک دوسرے پہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور لگ کچھ یہ رہا ہے کہ بہت سینسٹیو اور کہتے ہیں نا نازک ایک ریلیشن شپ تھا جو انتہائی نازک ہو گیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ زیادہ چل نہیں پائے گا. آپ کیا ریزنز دیکھتی ہیں، سمجھتی ہیں اس پورے جھگڑے کے پیچھے؟ عائشہ بانو صاحبہ. دیکھیں، تھینک یو سو مچ طلحہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تب بھی یہی سارے ایک پیج پہ تھے، تب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نہیں تھا کھڑا. اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی جب پی ڈی ایم کے نام سے انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ شروع کی، خیر وہ مطلب زیادہ پرانی، مطلب زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہیے بیکاز وی شوڈ فوکس آن دا کرنٹ جو سچویشن ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو یہ ایک گورنمنٹ بنی ہے وہ تو ان کو خود بھی پتا ہے کہ یہ فارم 47 والی گورنمنٹ جو کہ ان کو زبردستی جو ہے نا ایک ان کو بٹھا دیا گیا ہے، وہ ان کو خود بھی پتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے، وہ پی ایم ایل این کو بھی پتا ہے. اینڈ بلیو می کہ وہ نہیں چاہتے تھے آنا لیکن ان کو زبردستی بٹھا دیا گیا ہے، جیسے بھی جوڑ توڑ کر کے کچھ کر کے. ناؤ دا پرابلم از کہ ابھی ان کو بیکاز آف لوکنگ ایٹ دا جو کرنٹ ہمارے اکنامک سچویشن جو چل رہا ہے،
आपने देखा है कि महीने के हिसाब से, वीक्स के हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर जा रहा है। yes. मतलब अगर आप एक हफ्ते पहले की इन्फ्लेशन रेट देखें और अगर आप इस मतलब वीक की इन्फ्लेशन रेट देखें तो उसमें मतलब जमीन आसमान का फर्क है। सो द प्रॉब्लम इज के इस गवर्नमेंट को जो भी बैठे हुए हैं इनको इतने मतलब अनपॉपुलर किस्म के डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं जिनको वो तैयार थे ही नहीं, लेकिन उनको बिठा दिया गया है। अब वो दे हैव एग्रीड कि जी हम मुल्क चलाएंगे और हम मुल्क संभालेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज दे आर नॉट द एक्चुअल इलेक्टेड वंस, इनको तो फॉर्म 47 की वजह से बिठा दिया गया है। सेकेंडली ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर आ रहा है कि जी जब कोई मुल्क में कोई अच्छी चीज होती है तो क्रेडिट कोई और ले जाता है, कोई अच्छा कोई प्रोग्राम आ जाता है तो क्रेडिट कोई और ले जाता है। लेकिन जब कभी मुल्क में कभी कुछ बुरा हो, मतलब अगर वो अगर इन्फ्लेशन की नज़र से हो, अगर वो हमारा रेवेन्यू जनरेशन की नज़र से हो, या कोई ऐसी पॉलिसी हो जो कि बड़ी फेवरेबल ना हो, या ऑस्टेरिटी हो, या टैक्सेस बढ़ाने हो, तो वो सिटिंग हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाता है। सो द प्रॉब्लम इज कि जो बैठी हुई हुकूमत है वो तो जाहिर है वो अब किसी तीसरे को तो नहीं कसूरवार ठहरा सके। पिछले दिनों आपके एक सेनेटर साहब ने कोशिश की किसी को कसूरवार ठहराने की, तो आपने देख लिया उनकी क्या हालत हो गई। सो द थिंग इज दैट प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपना इन्फ्लेशन देखें, आप डॉलर देखें, आपका डॉलर कहाँ पर पहुंच गया है, ऊपर से पुअर गवर्नेंस, पुअर प्लानिंग। देखें, सिर्फ और सिर्फ आप इस पे नहीं लोगों का दिल जीत सकते कि आप बैठ के तो आप अपने आटे की बोरी के ऊपर भी अपनी तस्वीर लगाएं, और आप जो है अगर आप बेशक पीपल्स पार्टी चाहे वो PMLN है, लेकिन अगर आप लोगों ने का एक अलायंस है और आप लोगों ने शेक हैंड्स किए हैं कि हमने हुकूमत चलानी है, तो फिर तो देन दे आर टू बी इक्वली टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द अनपॉपुलर डिसीजंस जो उनको लेने पड़ रही हैं। आपने देख लिया है कि हमारी IMF के साथ जो हमारे ऊपर कंडीशंस रख देते हैं, तो वो क्या होता है, वो यही होती है कि एक तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है इस सिटिंग हुकूमत के ऊपर। जब भी वो कोई इस तरह का कोई फैसला करते, देखिए जब आप वोट दे के कोई हुकूमत आती है तो लोगों का ट्रस्ट होता है, उनको पता होता है कि कोई भी अगर आगे हमारे ऊपर कोई टैक्सेस लगेंगे, कुछ भी लगेंगे, तो दिस इज द गवर्नमेंट दैट वी इलेक्टेड, ये हमारे इलेक्टेड लोग हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो हुकूमत बैठी हुई है उनके भी हाथ पैर सूजे हुए हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही है कि हमें बिठा तो दिया है, लेकिन जितने भी अनपॉपुलर फैसले हैं, अगर वो टैक्स बेस इंक्रीज करने की बात आती है, ऑस्टेरिटी की बात आती है, तो आपके ऑस्टेरिटी में किसको फर्क पड़ रहा है? मौजूदा झगड़े की वजह, आयशा साहबा, मौजूदा झगड़े की वजह देखिए, मौजूदा झगड़े की सिंपल यही वजह है कि बिकॉज नन ऑफ देम इज विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर गवर्नेंस फेलियर। जो कि हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुकी है, उसका जो फेलियर है उनको समझ नहीं आ रही है कि हम किसके सर पे टोपी रखें। जितने भी अनपॉपुलर डिसीजंस हैं उनको समझ नहीं आ रही है कि हम किसका गला पकड़े। मेन वजह यही है इनकी आपस में रिफ्ट का। मैं आपसे एग्री करता हूँ आयशा साहबा, मैं आपसे इसलिए एग्री करता हूँ क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स भी बताते हैं कि हमारी जमहूरियत कितनी कमजोर है। हमारी मईशत की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी 12-13% पे है, जबकि खित्ते के दूसरे मुल्कों की 30-40% पे है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपकी नज़र में मौजूदा जो इस वक्त फसाद बपा हुआ है, जो एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसमें व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और मैं ये समझता हूं बेग साहब कि जो बहुत अच्छी बात हुई है, मुनाजरे का चैलेंज दोनों साइड से दिया जा रहा है कि आइए ग्रैंड डिबेट की जाए। अमेरिका में हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ग्रैंड डिबेट देखी है, दोनों जो में होते हैं नुमाइंदे जो खड़े होते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो सबके सामने, कौम के सामने आके अपने अपने दलाइल देते हैं। क्यों ना पाकिस्तान में भी हम ये देख ही लें एट लास्ट, बातों से आगे बढ़ें। आपकी क्या राय बेग साहब? मैं आपसे 200% इत्तेफाक करता हूँ। ग्रैंड डायलॉग और ये ग्रैंड डायलॉग के साथ साथ अगर ये नेशनल बहस करी जाए तो डिलीवरी सामने आ जाएगी। देखिए, कोई भी सूबा परफेक्ट नहीं है, लेकिन महदूद वसाइल, महदूद टाइम में कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर। हमने किसी को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपनी अच्छाइयाँ बताएं, अपनी कारकर्दगी बतलाएं, हमारे वो प्लस पॉइंट जो हम समझते हैं वर्थ मेंशनिंग है, सेलेबल प्रोडक्ट है हमारे, वो सामने उजागर करें। देखिए, इकोनॉमी पहले से बहुत बेहतर हुई है, ये मैं नहीं कह रहा है, इंटरनेशनल डोनर एजेंसी कह रही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हमारी इकोनॉमी को देखते हुए हमारी, इसीलिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान छोड़ के चला गया सर। इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है जी, इकोनॉमी बेहतर हुई है, रिवाइवल हुआ है,
एक्सपोर्ट बढ़ी है, रिमिटेंसेस बढ़ी हैं, और वो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिस पे काम किया जा रहा था, मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली बेहतरी की जानिब है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में हमें बड़ा फख्र करना चाहिए कि ओवरऑल जो हमने इस वक्त सिचुएशन देखी है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिक, कभी भी इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात रशिया से भी, चीन से भी, ईरान से भी, सऊदीया से भी और अमेरिका के साथ भी हैं। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, तो इसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी जो अकॉर्ड वगैरह हुआ उसमें डिटेल आ रही है, कौमी असम्बली में इसहाक डार ने पेश किया था इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से, जो एक 20 पॉइंट्स था, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि हमारे कौन से पॉइंट्स थे और हमें कौन से पॉइंट दिए गए थे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अरबिक ममालिक के साथ जो 3, हम उस पे आते हैं, हमास के ऊपर आएंगे, अभी रुक जाइए, वो एक और सेगमेंट है, वो एक और पार्ट है इस प्रोग्राम का। बेग साहब, लेकिन आपने बोला इकोनॉमी अच्छी हो रही है, 47% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, 12-13 करोड़ रुपए का 2 वक्त की रोटी नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोएस्ट एवर है, 12-13% पे है सिर्फ। एफडीआई प्रॉक्टर एंड गैम्बल छोड़ के चला गया, उसके साथ साथ पिछले 5 सालों में 40-50 मल्टीनेशनल छोड़ के चले गए, और लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं इकोनॉमी अच्छी हो रही है। जो है वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर, एक उन्होंने ओवरऑल पॉलिसी थी, उसके तहत करा है। ये उनके एक कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डिसीजन है। लेकिन मुझे ये अभी तक आपसे जवाब नहीं मिला कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का झगड़ा फड्डा मौजूदा किस बात पे है सर? वो मैं बतला रहा हूँ। वो देखिए, बीबी नवाज जो मरियम नवाज है, वो पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं। मेरा पानी, मेरी मर्जी, मेरे डैम्स। देखिए, हमें तो मुल्क की बात कर रहे हैं ना, इनकी बातों से पोलराइजेशन बढ़ रहा है और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको इंतशार का शिकार है। हमें पूरे मुल्क की बात करनी चाहिए, सब पश्चिम की बात करनी चाहिए, तमाम सूबों की बात करना चाहिए। आप फेडरेशन को वीक करेंगे इन बातों से। फिर बिलावल साहब ने कहा, जतोई साहब, आपको याद होगा जब ये जनूबी पंजाब में थी तो तारीफ की थी बिलावल साहब जब जनूबी पंजाब गए थे कि ये सैलाब में भी मेहनत कर रही हैं, अच्छी कोशिश कर रही हैं। हमारे यहाँ अपने अंदाज में अपनी हिकमत अमली से हमने नुकसानात को बचाया। जहाँ एग्रीकल्चर में नुकसानात हुए, वो अभी तक पानी पंजाब में 4-4 फुट 3-3 फुट खड़ा हुआ है, फसलें तबाह और बर्बाद हो गई है, फार्मर रोड पे आ गया है। पिछले साल भी गेहूं नहीं लिया। मैं बात करूंगा, मैं आया हूं सैलाब ज़दा इलाकों से, मैं उनके ऊपर बात करूंगा। बेग साहब, न्याजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना जरूरी है ताकि नून लीग का बयानिया भी शामिल हो। न्याजी साहब, कैन यू हियर मी सर? न्याजी साहब, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, आखिर व्हाट इज द रूट कॉज बिटवीन द सिचुएशन जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है? देखिए जी, पहले बात शुरू मैं आपको समझाता हूँ। बात शुरू जब बिलावल साहब ने पंजाब के सैलाब इलाका में गए और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि वफाक को पंजाब की इमदाद देनी चाहिए, बच्चे मरीज अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो उसके पास फंड जो है वो मुनासिब नहीं है, तो वफाक को चाहिए इमदाद करे। तो मरियम साहबा ने ये समझा, तो हमने ये समझा कि ये तो फिर हमें, क्योंकि वो हकीकी सच्चा है तो चचा भतीजी को लाने वाली कोशिश है। अगर हमें चाहिए होगा तो हम फिर भी फैसला कर लेंगे। पर फिर मरियम साहबा ने कहा कि ये तो हमारे अपने जो है ना अपने बकाया से पूरे करेंगे। दूसरा जो मेन चीज है कि ये जो झगड़े की असल वजह, अब देखो, हम अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी, जो जंग हमने जीती इंडिया से, उसके बाद की जो कामयाबियां हो रही हैं। अब पीपल्स पार्टी हमने दावा दी थी कि आप हुकूमत में उस वक्त नहीं है। अब ये हुकूमत को जो केस है हुकूमत का, उसमें अगर कामयाबी मिले तो ये चीजें अच्छी नहीं हजम नहीं होगी, इसलिए वो बिना वजह जो है उस पर तनकीद कर रहा होता है। गैर वो तनकीद करते हैं तो हम उनके जवाब देना पड़ता है। तो असल बात ये है कि हमारी जो साल के बाद से कामयाबी है वो इनको पीपल्स पार्टी का बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और ऐसा अच्छी सड़क करती है कि ये हुकूमत से परेशान ऐसा जाए कि शायद हुकूमत से इस्तेमाल हाथ से गिरने वाली है, जैसे करने वाली है। लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हमारे जो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह एक की लीडरशिप और की आपस में हमारा रास्ता है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे तो नीचे जो है जो एक वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार जो कर देता है इधर से हो जाता है तो इसको नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज जो पीपल्स पार्टी को जो चीज नजर नहीं हो रही वो ये है कि लीग नूर की पैदा से कामयाबी अतबाक की खाते बावजूद ट्रम्प से मुलाकातें और ये से पहले बिलावल साहब जो अपनी गुलामी तैयार कर गए थे अतबाक से सारा वो कर दिया है। आप दुनिया की नजर में इतबाक से एक अच्छा और सोलेकन और ताकत के बावजूद जो है वो मुद्दे का हल बताने जा रहे हैं बता रहा है तो इससे एक पूरे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है और शहबाज का भी है। और बस यही वजह है मेन। जी नियाज़ी साहब मेरी नज़र में जो सबसे अच्छी बात हुई है, जो मेरे साथ इस वक्त बेग साहब भी हैं, उन्होंने भी एग्री किया है कि मनाजरे का चैलेंज है, ग्रैंड डिबेट की बात हो रही है। क्या ही अच्छा हो कि अगर मरियम नवाज साहिबा भी आ जाएं, मुराद अली शाह साहब भी आ जाएं और एक ग्रैंड डिबेट हो जाए, एक मनाजरा हो जाए। आप भी एग्री करते हैं इस बात से? जी मनाजरे का कभी हल कभी कोई नहीं निकाला। हमेशा जो मनाजरे होते हैं एक दूसरे नीचे सिखाने की कोशिश होती है, मुनाजरे हाल में नहीं है। तो बेहतर है कि खामोशी बात हो जाए। हुकूमत की जो पॉलिसी तनकीद है और वो कुछ हमारे इत्तेहादिया पोजिशन में तो है नहीं, हमारे पास टेबल में बैठ के बात करें, अपने लीडरशिप को बताएं कि ये मसाइल है और जो शहरों पे उधर से जवाब आता है। अब मरियम साहब जो कहा है कि जी पानी हमारा है, पंजाब में जो हिस्सा है पानी का उससे अगर नहरें निकाले चाहे 10 निकाले चाहे 20 निकाले तो कुछ एतराज नहीं हो सके। तो बात तो ये ठीक है ना जी। अब ये तो नहीं है कि हम पानी दे रहे हैं, इस तरह का जो है मौसम के वाटर कमेटी के सर ये 4 सूबे 4 भाई हैं, इनके अंदर अगर इख्तलाफात इसी तरह बढ़ते रहे तो आजकल आपको मालूम है खून पानी की तरह हो गया है, भाई भाई का नहीं रहा है, हालात बड़े कशीदा हैं। मैं तो गुजारिश करूंगा आप तमाम सियासतदानों से कि खुदारा सूबों के दरमियान ताउन को बढ़ाएं, भाईचारे को बढ़ाएं, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स को प्रमोट करें। इस वक्त जो लड़ाई हो रही है सर, दोनों तरफ से सूबाई कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो एहसास होता है कि हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बलोची हैं, हम पठान हैं, वो बढ़ता जाता है, पाकिस्तानियत नहीं बढ़ती है। और मैं ये दुआ करता हूं कि पाकिस्तानियत बढ़े। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम जानते हैं कि आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो मुफाहमत के बेताज बादशाह कहलाते हैं, वो मोहसिन नकवी साहब से राब्ते में आ गए हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आप जानते हैं चेयरमैन पीसीबी, होम मिनिस्टर, चेयरमैन एसीसी, सेनेटर, कितने सारी पोजीशन बड़े पावरफुल हैं। तो लग ये रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि अगर राब्ते में आ गए हैं तो ये हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि ये हालात आते क्यों हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN में आज हालात इतने कशीदा क्यों हैं? तो फिर PMLN के नियाज़ी साहब ने हमें बताया कि जब बिलावल साहब ने कहा था कि BISP से सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए तो उसके ऊपर मरियम साहिबा ने कहा था कि मैं 10,000 रुपये नहीं, मैं 20 लाख दूंगी सारा सैलाब मुतासरीन को। सैलाब मुतासरीन का इस वक्त हाल क्या है? बड़ी मुश्किल में है। पिछले हफ्ते मैं खुद वहाँ पर टूर करके आया हूँ और मैं देख कर आया हूँ कि अभी तक जो बातें की जा रही थी कि 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 रुपया नहीं पहुंचा है उन तक। अगर उनको 2 वक्त की रोटी वहाँ मिल रही है या राशन का थैला वहाँ पर मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। पानी भी धूप से सुखाया जा रहा है कि धूप निकलेगी तो पानी निकलेगा। और यकीनन जो इस वक्त हुकूमती इक़दाम होने चाहिए, जिस तरह का हमें इमेज टेलीविजन पे और न्यूज़ आउटलेट से मिलता है, वो ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी मुख्तलिफ है। गुफ्तगू का आगाज़ आयशा बानो साहिबा आपसे दोबारा करना चाहूँगा। आयशा साहिबा, अब 20 लाख रुपए का मरियम साहिबा ने वादा किया था कि मैं मुतासरीन तक पहुंचाऊंगी, 1 रुपया नहीं पहुंचा है अभी तक। और IMF ने अब रोक दिया है हुकूमत को कि आप डिस्पर्समेंट से पहले हमें बताइएगा और हमसे परमिशन ज़रूर लीजिएगा, अप्रूवल लीजिएगा, ताकि हम फर्दर आपकी जो टारगेट्स हैं उनको भी रिवाइज कर सकें। लेकिन जो बात अभी नियाज़ी साहब ने भी की कि मरियम साहिबा को बिलावल साहब ने यह कह दिया कि आप BISP से मदद ले लें मुतासरीन तक पहुंचाने के लिए, तो उनका ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने फ़ौरन से हमले शुरू कर दिए। आपकी नज़र में खातून वज़ीर आला बनी है मरियम साहिबा, उनका ईगो इतना हाई क्यों है? वो इतनी छोटी बातों को इतना बढ़ा क्यों देती हैं इन योर ओपिनियन, आयशा बानो साहिबा? देखिए, सबसे पहले तो जब आप, जाहिर है जिससे भी आप कर्जा लेते हैं तो आप कर्जा जब ले लेते हैं तो फिर आप उनके जो शराइत हैं उनके हिसाब से फिर आपको चलना पड़ता है, चाहे वो कोई भी एंटिटी हो। सो द सेम गोज फॉर IMF कि अगर IMF से कर्जा लिया है तो फिर अब उनकी माननी तो पड़ेगी।
سیکنڈلی یہ ہے کہ تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت ہی ایگوئسٹک خاتون ہے. ان کا تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے فلڈس کے دنوں میں مطلب پاکستان میں فلڈس چل رہے ہیں اور وہ کبھی چائنا کا دورہ ہو رہا ہے اور کبھی کہاں کا دورہ ہو رہا ہے. لیکن میرا ایک سوال دونوں اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے ہے, جو کہ ابھی ایک they were bragging about the foreign جو ہماری پالیسی ہے اور ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے اس کے اوپر بریگ کر رہے تھے کہ جو ہمارے بڑے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلق ہیں. بہت اچھی بات ہے اگر ہمارے بڑے اچھے تعلق ہیں, لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں, ان تعلق کا یا ہمارا جو فورن جو ہمارے تعلقات ہیں جتنے بھی باہر کے ممالک کے ساتھ ہیں یا کچھ بھی فورن جو ہماری جو ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہمارے ہیں, اس سے ایک غریب کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ہم تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بریگنگ تو کر رہے ہیں کہ جی امریکہ چلے گئے اور امریکہ آگے, امریکہ چلے گئے, امریکہ آگے, 20 دفعہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. کیا ان کے آپ کو تو میڈم یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا, 20 دفعہ جا رہے ہیں 20 دفعہ آ رہے ہیں, توشہ خانہ میں کیا لے کر آئے ہیں, آپ یہ سوال کیوں نہیں پوچھتی؟ جی تو دیکھیں میں تو یہی آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک بسپ اور جو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جی بڑی چھوٹی بات, چھوٹے لیول کی بات کر رہے ہیں. میرا تو سوال یہ ہے اپنے دونوں بھائیوں سے جو سن رہے ہیں, آپ کے آڈینس جو سن رہے ہیں, مطلب پہلے سے میں آپ کو کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہماری فورن پالیسی کا کیا ہم غریبوں کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کیا ان کی لائف سٹائل اچھا ہو جائے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹ سروے میں 45% سے زیادہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بلو پاورٹی لائن چلے جائیں گے, بلکہ انفیکٹ جا چکے ہیں 45% سے زیادہ, جی جا چکے ہیں, جی ایگزیکٹلی. سو دا تھنگ از کہ کیا ہمارے تعلقات باقی کے ملکوں کے ساتھ کیسے ہیں, اس سے پاکستان کو کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان کو کوئی اچھا فرق پڑنے والا ہے کیا؟ ہمارے پاکستان میں یہاں پر ہم لوگوں نے ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹ کرنے کے بجائے, دیکھیں ہماری جتنی بھی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں چلتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سبسڈی دینے کے لیے تو تیار ہیں لیکن ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ہیومن کیپٹل پہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ چاہے وہ فیڈرل میں ہے یا چاہے پنجاب کی ہے چاہے وہ سندھ کی ہے, وہ ہیومن کیپٹل پہ تو نہیں انویسٹ کرتی, ان کی کیپیسٹی تو نہیں انہینس کر رہی ہے. وہ جو بھی کر رہی ہے آسٹیرٹی دینے کے لیے تیار ہے کہ جی ہم آسٹیرٹی دے دیں گے, ہم خیرات دے دیں گے, ہم یہ دے دیں گے, ہم وہ دے دیں گے, لیکن ایگزسٹنگ چیزوں کی کیپیسٹی, آپ کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب میں 187 ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں سے 147 جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. وہ سوری 187 میں 147 جو ہے وہ پنجاب میں بند ہو چکی ہیں انڈسٹریز, پنجاب کی تھی ٹیکسٹائل کی. تو دیکھیں جب آپ کے صوبے میں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, کیوں بند ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کی بجلی, جب آپ قرضہ لیں گے تو پھر آپ لوگوں کی سنیں گے. ہم لوگ بار بار کیوں پٹ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کا ایک غریب بندہ قرضہ کا مقروض, ایک بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا وہ مقروض پیدا ہوتا ہے. تو دیکھیں وی آر اسٹک ان اے ویشس سائیکل. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ 20,000 دینا اور 2 لاکھ دینا یہ کوئی بات نہیں ہے. 20 لاکھ دینا اس سے نہیں لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہونے. وی ہیو ٹو لک ایٹ دا لارجر پکچر کہ ہم لوگ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کریں, ہم قرضہ لینا بند کریں, ہماری ایگزسٹنگ چیزوں کی کیپیسٹی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا, آپ کو پتہ ہے ٹوٹل بند ہو گیا, شیل بند ہو گیا, 40-50 ملٹی نیشنلز, 40-50 ملٹی نیشنلز ہو گیا. آپ نام لیں اور آپ کی لیلی جو ہے وہ بند ہو گیا, ساڈا پے بند ہو گیا, کریم بند ہو گیا, اوبر بند ہو گیا. تو دیکھیں ہم پاکستان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہمیں پاکستان کیا فرق پڑتا ہے ہماری حکومتوں کے؟ ہمارے چند لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے تو لوگوں سے مل لیتے ہیں. مجھے بتائیں ایک عام پاکستانی شہری کے, ایک عام غریب عوام کا اس کے اوپر کیا اس کو امپیکٹ ہونے والا ہے؟ ایگزسٹنگ چیزیں جو پاکستان کی ہے وہ ختم ہونے والی ہے. ٹیکس بیکس ہم اپنا انکریز نہیں کر سکے. ایگزسٹنگ جو پاکستانی ماچس کی ڈبی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, یہاں تک کہ ایک چھوٹا 5 روپے کا ماچس کے ڈبے کے اوپر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن آپ اپنا ٹیکس بیس انکریز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو فار گاڈ سیک وی ہیو ٹو لک ایٹ دا لارجر پکچر. بڑی چیزوں کو دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ ان سے آپ ایکسپیکٹ ہی یہی کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کا ویژن ہی اتنا ہے کہ وہ صرف یہی کریں کہ جا کے جی ایک ٹائم پہ اناؤنسمنٹ کر دی اور بعد میں وہ کسی کو ملے نہ ملے, ہو کیئرس, اناؤنسمنٹ کر دی بس, یہ بہت ہے. بالکل ٹھیک, تختی لگ گئی بہت ہے, فیتا کٹ گیا بہت ہے, کام ہو نہ ہو. مرزا اختیار بیگ صاحب, بلاول صاحب کا مشورہ کوئی اتنا برا بھی نہیں تھا. اگر بی آئی ایس پی سے فوراً سے پیسے نکل کے غریبوں تک پہنچ جاتے تو اچھا ہوتا. آپ کی نظر میں مریم صاحبہ ابھی تک سیلاب متاثرین کو کوئی ایسے پراپر بینیفٹس نہیں پہنچا پائی ہیں؟ میں خود دیکھ کر آیا,
پوچھ کر آیا کہ 20 لاکھ کا وعدہ ہوا تھا، آپ کو کتنے ملے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی سلام کرنے بھی نہیں آیا، مشکل سے ڈی سی صاحب راشن کا بیگ دے رہے ہیں. ابھی کیلکولیشن ہو رہی ہے اسیسمنٹ نقصان کتنا ہوا ہے، وہ پوری ہوگی پھر دیکھیں گے. کیوں یہ سچویشن اتنی ایسکلیٹ ہو گئی بیگ صاحب سیلاب متاثرین والی؟ دو باتیں ہیں جو آپ نے پوچھی ہیں. پہلے تو بلاول صاحب کا جو مشورہ تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز کے نیٹ ورک کو یوز کر لیا جائے، اور جو اچھا نہیں لگا مریم بی بی کو، اور اس پہ انہوں نے یہ سب باتیں شروع کی جو وہاں سے انیشیٹ ہوا ہے. ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آلریڈی ریسرچ کر کے اوور اے پیریڈ ہم نے ایک افیکٹو نظام بنایا جس کو ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل ایجنسیز نے سوشل پروٹیکشن کا بہترین پروگرام کر دیا ہے. کسی نے انگلی اس میں کرپشن کی یا مس اپروپریشن کی نہیں اٹھائی ہے. ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جب آپ کے ملک میں آئیڈینٹیفائڈ ویریفائڈ غریب لوگوں کا پورسٹ آف دا پورسٹ جو ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہے، ایک سسٹم ہے، تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے اس کی مدد کی فراہم کرنے میں. وہ اس کو دوسری طرف لگے میں 20 لوں گی، آپ 40 دیں، 50 دیں، آپ کے ریسورسز دیں تو صحیح بیگ صاحب، دیں تو صحیح. ہم صرف نیٹ ورک کا کہہ رہے تھے کہ ویریفائڈ اتھینٹک افیکٹو نیٹ ورک ہے پہلی چیز. تو اس پہ جہاں پہ آپ نے دوسرا جو آپ نے یہ پوچھا تھا، کیا سوال تھا دوسرا آپ کا؟ یہ سیلاب متاثرین کو سر ابھی 1 روپیہ بھی نہیں ملا ہے، وہ بیچارے لاوارث بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صرف راشن کا. آپ کی پارٹی چلی جائے، بلاول صاحب چلے جائیں سر BISP کے پیسے لے کر. ابھی 3 دن پہلے میں نے اکنامک افیئرز اسٹینڈنگ کمیٹی آن اکنامک افیئرز کی چیئر کی تھی. ابھی تک ایسٹیمیٹ نہیں بن سکے، لاسز کو سرٹن نہیں کر سکا صوبائی سطح پہ بھی، کنسولیڈیٹڈ بھی، اور یہ بھی پالیسی نہیں بن سکی ہے کہ ہم انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اس میں نہ جانے سر ابھی تک فائلیں پٹواریوں کے ہاتھ میں ہے. سر پٹواری کس طرح فائل چلاتے ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم نے ان سے ارجنٹ ایسٹیمیٹس بنوائے لاسز کے، اور نیشنل ڈیزاسٹر جو اتھارٹی ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ سر ہم 30 سپتمبر تک کا ڈیٹا آیا، لیکن ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ انشاءاللہ 10-15 تک دیں گے. پھر ہم نے دوبارہ میٹنگ رکھی. کہنے کا مقصد ہے لوگوں کو کاسمیٹک چیزیں بہت ہو رہی ہیں، کاسمیٹک باتیں بہت ہو رہی ہیں، ٹینجیبل حقیقی طور پہ عملی طور پہ چیزیں واقعی میں ایگری کروں گا نہیں ہوئی. لوگ اب بھی 3-3 فٹ 4-4 فٹ پانی میں چرپائی ڈال کے اوپر بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بیگ صاحب، میں لاہور اور پنجاب بہت گیا ہوں، لیکن اس دفعہ جتنے مچھر میں نے لاہور میں دیکھے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. نیازی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر سیلاب متاثرین کو امداد کب ملے گی؟ ابھی تک پٹواریوں کے فائلوں میں اسیسمنٹ کی وہ فائلیں چل رہی ہیں، کب ان کی مدد کو پہنچیں گی؟ مریم صاحبہ 20 لاکھ کا وعدہ تھا، 20 روپے نہیں ملے ہیں ابھی تک. دیکھیں جی، بڑے میرے دوستوں نے بڑی افسوسناک باتیں کی ہیں. پہلے تو میں بتاؤں کہ اس پروگرام سے دیکھو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ جو سروے ہے وہ غریب لوگوں کا ہے، اور یہ جو سروے ہو رہا ہے یہ ڈسپلیس لوگوں کا جن کا نقصان ہوا ہے. اس میں بڑا فرق ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس میں کس کا مکان ہوا ختم ہوا ہے، کسی کا نہیں ہوا. اور دیکھو سروے تب مکمل ہوگا جب پانی اترے گا. پانی کب اترے گا؟ جب ستلج کا پانی پیچھے کم ہوگا. مسلسل پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے پانی لوگوں کے گھروں میں کھڑا ہے. جب تک وہ وہاں سے پانی نکلے گا نہیں، سروے کیسے مکمل ہوگا؟ کل کی خبر ہے کہ 2 فٹ پانی جو ہے وہ نیچے گیا ہے. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو سارا جو ہے وہ گیا. اور پھر میرے دوست کہہ رہے تھے کہ جی وومن کیپٹل پہ مریم صاحب نے کچھ نہیں کیا. بڑی عجیب بات ہے. مریم صاحبہ نے 54,000 گھر بن رہے ہیں، 15 لاکھ بھی بندہ جو ہے انہوں نے لون دیا ہے، ٹرسٹ فری دیا ہے. لیکن نیازی صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں سیلاب متاثرین سے خود مل کر آیا ہوں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پیسوں کی مدد کب ملے گی. وہ کہہ رہے ہیں آج ہمیں ضرورت ہے، کل ہمیں دیں گے، تب تک تو سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا. کھانا طلحہ صاحب جب پانی وہاں علاقوں سے اترے گا تو تب وہ گھروں میں جائیں گے نا. ابھی تو کیمپس دیے ہوئے ہیں، کھانا وہاں کو پہنچ رہا ہے. تب سروے دیکھو، سروے میں کوئی لیٹ نہیں ہے.
سروے کے لیے آپ نے پتا کہ مریم صاحبہ نے پوری 500-600 بندہ ہائر کر لیا، بچوں کو باہر کر لی، ینگس کو کیا ہے کہ جا کے سروے کریں اس کا کتنا مکان گرا ہے، کسی کتنا ہوا ہے، لیکن پانی کو تو اترنے دیں نا۔ اب خام بے نظیر کا سپورٹ پروگرام بے نظیر اس پہ، اب وہ تو غریب لوگوں کا پروگرام ہے، اس میں اس سیلاب میں تو غریب بھی گئے ہیں، پور لوگ بھی گئے ہیں، لوور مڈل کلاس بھی گئی، مڈل کلاس بھی گئی ہے، اپر لوور کلاس بھی گئی ہے، سارے افیکٹ ہوئے۔ تحصیل جو ہے وہ جلال پور پیروالا ساری کی ساری ڈوبی ہے، اور ہمارے سے 25 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو ہم نے اب بھی کھانا مل رہا ہے کیمپس میں، یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے۔ وہ سر میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر وہاں پہ وہ نجی این جی اوز نہ ہوتے، وہ پرائیویٹ این جی اوز نہ ہوتے تو وہ آپ کی حکومت کھانا پورا نہیں کر پاتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان کے اوپر حماس نے کچھ پوائنٹس پہ ایگری کر لیا ہے، اور جو ان کے پاس ہاسٹیجز تھے ان کو ریلیز کرنے کا سلسلہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلدی شروع کریں گے۔ لیکن باقی جو مسلم ممالک کا بلاک ہے جس میں 8 ممالک ہیں، انہوں نے خیر مقدم کیا حماس کے ریاکشن کا، کیونکہ فلسطینیوں کے ساتھ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں، اور روزانہ ہم ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو غزہ پہ ظلم بپا کیا جاتا ہے، یا مغربی کنارے ویسٹ بینک کے اندر سیٹلرز کو لا کے ان کے لوگ گھر خالی کروا کے ان کو نئے گھر دیے جاتے ہیں۔ جو اس وقت پوری صورتحال ہے، مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا مسلمان اپنے قبلہ اول کو بچا پائیں گے؟ یہ جو 20 پوائنٹس کا معاہدہ کیا گیا ہے اور حماس نے زیادہ تر چیزوں میں رضامندی دکھا دی ہے، خاص طور سے قیدیوں کے ریلیز میں مجھے ڈر تھا کہ شاید وہاں سے کوئی اتنا حوصلہ افزا بات نہ ہو، لیکن وہاں سے بھی ان پہ بھی پریشر ہے، اور انہوں نے قیدیوں کو ریلیز کرنے کا بھی ایک انڈیکیشن اندیا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی سچویشن ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ 20 پوائنٹ جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ان ممالک میں جو مسلم ممالک ہیں عرب ممالک کے ساتھ، یہ سائن کر کے یہ اناؤنس کر کے اس کو سپورٹ کر کے اگر حماس نہیں ایگری کرتا پوزیشن بہت خراب ہو جاتی۔ رائٹ سر، الاؤ می میں آگے گفتگو کو لے کے چلوں۔ نیازی صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں، آپ کا دل کیا کہتا ہے سر؟ کیا مسلمان اپنے قبلہ اول کو بچا پائیں گے؟ انشاءاللہ بالکل جس طرح شروعات ہوئی ہیں انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے یونٹی کے ساتھ، اور عباس سے بھی، لیکن یہ ہم کہیں کہ 2 مہینے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، 3 مہینے نہیں، اس پہ کافی ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ جو ٹرمپ کے 20 نکات ہیں اس پہ تو کافی بہت سارا ہوم ورک کی ضرورت ہے، اور کئی چیزیں جو ہیں ابھی انکلیئر ہیں کہ کیسے امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی۔ تو اس میں ابھی جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم دوبارہ سعودیہ جا رہے ہیں، اور اس پہ وہ ابھی شروعات ہو گئی ہیں۔ دنیا نے ایک قسم کا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اس کو جنگ بند کرانی ہے۔ ہماری پرائرٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ پہلے جنگ بندی ہو، پھر اس کے بعد باقی مسائل پہ ہم ایسے سے بات کریں گے۔ تو جنگ بندی کے لیے کسی حد تک حماس راضی ہو گئی ہے، اور بھی جلدی جنگ بندی ہو جائے گی، تو اس کے بعد سارے سر اس کو آپ جنگ بندی نہ کہیں نا سر، آپ بولے نسل کشی کی بندی ہو جائے گی، جنگ تھوڑی نہ ہے، جنگ تو 2 سائیڈوں سے لڑائی ہوتی ہے سر۔ بس اس کو جو بھی کہہ سکتے ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، جنگ بندی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہیں، لیکن ایک اس سارے ملبے سے، یہ ساری خرابی سے جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ سر میں امید کرتا ہوں مشتاق احمد صاحب کو بھی ہماری گورنمنٹ جلدی واپس لے آئے گی سر، وہ اکیلا نر تھا جو گیا سر۔ مشتاق صاحب کا ویڈیو بیان میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں میرے 10 لاکھ لائک بن گئے تو مجھے رہا کر دیں گے، تو ہم نے تو لائک کر دی، اس کو فالو اپ۔ بس سر حکومت لائک ہی کرتی رہے گی یا حکومت کوئی لائک کام بھی کرے گی؟ میں آگے بڑھنا چاہوں گا سر۔ فرمائش ہے ان کی، خود فرمائش ہے، طلعت صاحب خود فرمائش ہے ان کی کہ مجھے 1 ملین جب فالوز ہو جائیں گے تو ہم تو کوشش کریں گے۔ میں سمجھا سر حکومت فرمائش کرے گی کہ شہباز شریف صاحب اگلی فلوٹیلا میں جائیں گے۔ خیر لیٹس سی۔ عائشہ بانو صاحبہ، یور اوپینین آن دس سینسٹیو ایشو۔ عائشہ بانو صاحبہ دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں کویت کی حکومت کیا کر رہی تھی، وہ بھی تو یہی میڈیشن کا کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے بعد میں آپ نے دیکھا کہ کویت پہ ہی حملہ ہو گیا تھا، اینڈ وہ بھی وہی ایفرٹ کر رہے تھے، قطر وہ بھی انفیکٹ وہی کوشش کر رہے تھے، قطر جو ہے کہ وہ میڈیشن، کیونکہ دیکھیں دنیا کی تمام جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ٹیبل ٹاک پہ ہی سالو ہوتی ہیں۔ پروگرام کے اختتام میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عائشہ بانو صاحبہ کا، مرزا اختیار بیگ صاحب کا، نیازی صاحب کا، اور میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا، سلام پیش کرنا چاہوں گا سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو، جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، غزہ تک پہنچے، ان کشتیوں میں سوار رہے جن کشتیوں میں 40 ممالک کے باشندے تھے، جن میں سے زیادہ تر مسلمان نہیں تھے، لیکن اس سفر کے آخر میں ایک کشتی کا کیپٹن بھی مسلمان ہو گیا۔ ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان دے دیا کہ مدینہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے کے قریب لگ بھگ دجال آئے گا، تو دجال تو آئے گا،
اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی فوج بھی تیار ہوگی. اور بس ہم مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ ہوں گے. ہم نہ ہوں گے تو ہماری اولاد ہوگی اور ہم دجال کا مقابلہ کریں گے. اگر آج ہی آپ نے دجال کو شکست دے دی اپنے دل میں تو اس وقت یقیناً آپ کی اولاد کو ہمت ملے گی اور آپ کی اولاد کے دل میں اللہ ایمان پیدا کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا. See you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.